1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا۔ ان کی مادری زبان انگریزی تھی، اس لیے انہوں نے سرکاری امور میں فارسی کے بجائے انگریزی استعمال کرنا شروع کیا۔ سرکاری دفاتر میں نچلی سطح پر ان کو چونکہ ہندوستانی بابوؤں کی ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے اسکول قائم کرنے شروع کر دیے، جہاں انگریزی بحیثیت ایک زبان پڑھائی جانے لگی۔ اس بات سے انگریزوں کے پیش نظر دو باتیں تھیں، ایک تو انگریزی جاننے والے بابو تیار کرنا، دوسرے انگریزی تہذیب کو فروغ دینا۔ یہ بات ہمارے ملک ہندوستان کی قدیم تہذیب اور ثقافت کے لیے عام طور پر اور ہندوستانی مسلمانوں کی اسلامی شناخت کے لیے خاص طور پر نقصان دہ تھی۔ انگریزوں کی اس منصوبہ بند تحریک کے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اپنی تہذیب و ثقافت اور خاص طور پر اسلامی شناخت کی حفاظت اور بقا کے لیے دینی مدارس قائم کیے جائیں۔ چنانچہ 19ویں صدی کے دوسرے وسط میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ چونکہ ہمارا ملک رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، اس لیے مزید مدرسوں کے قیام کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مظاہر العلوم بھی وجود میں آ گئے۔ آہستہ آہستہ ان بڑے مدارس کی سینکڑوں شاخیں سارے ملک میں پھیل گئیں۔ ان مدارس نے نہ صرف مذہبی ضروریات کی تکمیل کی، بلکہ ان مدارس کے ذمہ داروں اور فارغین نے ملک کی جدوجہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہزاروں علماء نے قید و بند کی مشقتیں برداشت کی۔ انگریزوں نے ہزاروں مسلم مذہبی رہنما کو کالے پانی کی سزا دی، اور اسی طرح کئی ہزار علماء نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ جنگ آزادی کے کئی سورما مثلا مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حفظ الرحمان، مولانا اسد مدنی، ایسے سینکڑوں علماء انہی دینی مدرسوں کی پیداوار تھے۔ اس زمانے میں یعنی آزادی سے پہلے کے زمانے میں ان دینی مدرسوں میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی پوری توجہ دی جاتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دینی اور عصری تعلیم کے زیور سے لیس علماء کی ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی تھی، جنہوں نے اپنا مذہبی کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست، ادب، صحافت اور زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی شاندار کارنامے انجام دیے۔ یہ کارنامے ہمارے ملک کی تاریخ اور خاص طور پر انگریزوں سے آزادی کی جدوجہد کی تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھے جائیں گے۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد حالات تیزی سے بدلے۔ حالات کے دباؤ کے نتیجے میں مسلمانوں کے دینی اداروں میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ خاص بات یہ ہوئی کہ ان اداروں نے اپنے آپ کو مذہبی تعلیم تک محدود کر لیا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان مدرسوں نے عصری علوم کی جانب بالکل توجہ نہیں دی، بلکہ پہلے ہی کی طرح ان مدرسوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ریاضی،
سائنس، جغرافیہ، انگریزی وغیرہ جیسے مضامین بھی اپنے طلباء کو پڑھانا جاری رکھا۔ ان سے البتہ یہ غفلت ہوئی کہ ان عصری مضامین کی پڑھائی کو وہ کوئی سند نہیں دلا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینی مدرسوں کے طلباء ان عصری مضامین کو پڑھنے کے باوجود سرکاری اسکولوں میں نہ صرف داخلے سے محروم رہے بلکہ ان عصری مضامین کے سلسلے میں ان کو کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں مل سکے۔ ان ساری باتوں کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ دینی مدارس کے فارغین ہزاروں عالم، حافظ اور مفتیوں کے لیے معاش اور روزگار کے مواقع محدود سے محدود تر ہوتے چلے گئے، اور یہ صورتحال آزادی کے بعد کے پچھلے 60 برسوں سے جاری ہے۔ ادھر 2-3 برسوں سے مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے ان دینی مدارس کی جانب توجہ دینی شروع کی ہے۔ مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں 2 بڑے پروجیکٹ مسلمانوں کے سامنے رکھے، ایک مرکزی مدرسہ بورڈ کا قیام اور دوسرے مدارس کی جدید کاری۔ جہاں تک مرکزی مدرسہ بورڈ کا سوال ہے، کئی وجوہات کی بنا پر اور خاص طور پر بہار اور مغربی بنگال میں ریاستی مدرسہ بورڈ کی انتہائی ناقص کارکردگی کی بنا پر مسلمانوں کے تمام طبقات نے مرکزی مدرسہ بورڈ کی مخالفت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ ان میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ملک کے دیگر تمام چھوٹے بڑے ادارے شامل ہیں۔ ہماری آج کی اس بات کا موضوع بھی مرکزی مدرسہ بورڈ نہیں ہے، اس لیے ہم اس موضوع کو نہ چھیڑتے ہوئے صرف مدرسہ جدید کاری اسکیم کے بارے میں بات کریں گے۔ جہاں تک مدرسہ جدید کاری یعنی ماڈرنائزیشن آف مدرسہ اسکیم کا سوال ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو دینی مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم سے بھی آراستہ کرنا، اور دوسرے ان مدارس میں ضروری سہولیات مثلاً عمارت کی تعمیر، ہاسٹل کی تعمیر، کتب خانے کا قیام، کمپیوٹر کی فراہمی وغیرہ جیسے کاموں کے لیے فنڈز فراہم کرنا۔ ان تمام کاموں کے لیے حکومت نے سرو شکشا ابھیان یعنی سب کے لیے تعلیم اس پروجیکٹ میں مدرسہ جدید کاری اسکیم کو شامل کیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے ہیں۔ پچھلے 60 برسوں میں حکومتوں کے رویے کی وجہ سے ان دینی مدرسوں کے ذمہ داروں کے ذہنوں میں اب بھی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اس اسکیم کے تعلق سے کئی خدشات ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ ان سرکاری اسکیموں کے ذریعے حکومت ان دینی مدرسوں کی آزادی کو متاثر تو نہیں کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں مدرسوں کے ذمہ داروں کو جدید کاری اسکیم کے لیے تیار کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہماری ریاست مہاراشٹر میں چند ادارے اور افراد موجود ہیں جو اس سلسلے میں پوری تندہی اور اخلاص کے ساتھ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں ایسی ہی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، سیتو چیریٹیبل ٹرسٹ ممبئی۔ سیتو سماج کے پچھڑے طبقات اور خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیم اور روزگار کے سلسلے میں کئی برسوں سے کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم کے روح رواں شری ستیش ترپاٹھی ہیں، جو حال ہی میں حکومت مہاراشٹر میں ایک اعلیٰ عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ حکومت میں تھے جب بھی اور آج بھی شری ستیش ترپاٹھی سیتو کے وسیلے سے اہم سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے 2 برسوں سے انہوں نے مدرسوں کے ذمہ داروں کی مدرسہ جدید کاری کے سلسلے میں پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ وہ اس سلسلے میں مسلسل تگ و دو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب تک علماء حضرات کی بے شمار میٹنگیں لی ہیں،
औरंग आबाद, नागपुर, जलगांव, परभनी, पुणे, मालेगांव, भिवंडी और मुंबई, इन मुकामात पर श्री त्रिपाठी ने बार बार उन हजरात से मुलाकातें की हैं और उन्हें मदरसा जदीदकारी स्कीम को कबूल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। श्री त्रिपाठी की इन कोशिशों के नतीजे में दीनी मदरसे के जिम्मेदारों के जहन बदल रहे हैं। कई मकामात पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत दीनी मदारिस के बच्चे असरी तालीम हासिल कर रहे हैं। इन मकामात पर सेतु ट्रस्ट के कारकुनान इन मदरसों की रहनुमाई और मदद कर रहे हैं। ऐसे ही चंद मदरसों का हमने दौरा किया और वहाँ के बच्चों और मौलाना हजरात से हमने बात की। भी हमने आपके पास आकर के देखा तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो आपका बैतुल यतीम है, बुनियादी तौर पर यहाँ मजहबी तालीम भी दी जा रही है और उसके साथ साथ असरी तालीम का भी यहाँ इंतज़ाम किया गया है। तो इस सिलसिले में हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये आपके लिए ये कैसे मुमकिन है कि आप मजहबी तालीम भी दे रहे हैं और असरी तालीम भी साथ ही साथ यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस ताल्लुक़ से ये चीज़ हमने जिस वक्त इदारे का क़याम रखा था उसी वक्त से हमारे सामने ये चीज़ मद्देनज़र थी कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की अहम तरीन ज़रूरत है आज के माहौल के एतबार से। और चूँकि हम खुद एक दीनी मदरसे से पढ़कर आए हैं तो हमने इस चीज़ का एहसास किया कि दीनी मदरसे के अंदर जो है असरी तालीम नहायत ज़रूरी है। इस एतबार से हमने उसके लिए कोशिशें की और कोशिशों का नतीजा अल्लाह ताला ने हमको दिखलाया कि हमारे पास के बच्चे असरी तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम से भी काफ़ी वाकिफ़ियत हासिल करते हैं। कि मैट्रिक पास हो चुके हैं और जो है तो किसी कॉलेज वगैरह में भी उन्होंने दाखिला ले लिया है, ऐसे कुछ बच्चे हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तकरीबन 10 बच्चे जो है SSC पास हुए हैं और फिल वक्त जो है 2 बच्चे 11वीं के अंदर ज़ेर तालीम है सर सैयद कॉलेज के अंदर। इसी तरीके से 2 बच्चे हमारे पास की BCS कंप्यूटर कर रहे हैं, वो भी सर सैयद कॉलेज ही के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे भी बच्चे हैं जो देहातों से अतराफ़ से जहाँ पर उर्दू तालीम का देहातों में नज़्म नहीं होता है, जो मराठी मीडियम से पढ़कर आते हैं, तो हमने उनका नुकसान ना हो उसके लिए उनके लिए मराठी स्कूल के अंदर भी दाखिला दिया है और वो मराठी स्कूल में भी ज़ेर तालीम है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि ये सब चीज़ें आपके जहन में किस तरह से आई? ये सारी चीज़ें हमने जैसे कि हुकूमत भी इस ताल्लुक़ से बहुत कोशिशें कर रही है कि मदरसों के अंदर जदीद कारी हो जाए। जनाब सतीश त्रिपाठी साहब इन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई की और इस ताल्लुक़ से बार बार मीटिंगें लेते रहे कि भाई आप जिस तरीके से दीनी तालीम दे रहे हैं असरी तालीम को भी अपने मदारिस में शामिल करते रहे तो इंशाअल्लाह इसका बच्चों को बहुत मुस्तक़बिल में फ़ायदा होगा। तो हमने उनकी इस बात पर अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसका बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है। ये जो आप सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके ज़िम्मेदार जनाब सतीश त्रिपाठी साहब की बात कर रहे हैं, तो उनका यहाँ भी जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ एक ऑफिस कायम है, तो वहाँ से कोई आपके रहनुमाई के लिए आपको गाइड करने के लिए कोई आते हैं यहाँ? जी हमारे पास जो है वहाँ से हर वक्त महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है हमारी रहनुमाई वो लोग करते रहते हैं और हम जो है उनको हमारा नतीजा भी बतलाते रहते हैं कि हम इस नतीजे पर इसकी वजह से पहुँचे, तो उसका हमको बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा है। जी उम्मीद है कि ये बच्चे जो है सो मजहबी तालीम के साथ साथ ये असरी तालीम हासिल करके ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे इंशाअल्लाह।